السلام علیکم۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تصریح: یہ حدیث رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے روزوں کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اہم نکتہ نمبر 1، ایمان اور احتساب کی شرط۔ روزہ رکھنا صرف ایک رسم یا عادت نہ ہو، بلکہ اللہ پر ایمان اور اس کے اجر کی امید کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، مغفرت کا موقع۔ یہ حدیث اس بات کی خوشخبری دیتی ہے کہ رمضان کے روزے سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بشرطے روزے خلوص نیت کے ساتھ رکھے جائیں۔ نمبر 3، روحانی ترقی۔ رمضان گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ایک موقع ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور ترقی اختیار کرے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک روحانی تربیت ہے جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ بحث کلامی کرے اور نہ ہی جہالت کی بحث کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے تو وہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تصریح: یہ حدیث روزے کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی یہ انسان کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ روزے دار اپنی قول و فعل میں بھی پاکیزگی اختیار کرے۔ اہم نکتہ نمبر 1، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ دار کو اپنے اخلاق اور کردار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، برے اخلاق سے اجتناب، فحش کلامی، جہالت اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل کی تلقین۔ اگر کوئی دوسرا شخص جھگڑا کرنے لگے یا برا بھلا کہنے لگے تو روزے دار کو برداشت سے کام لینا چاہیے اور یہ یاد دلانا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ بھی ہے، جو ہمیں صبر اور نیک اخلاق سکھاتا ہے۔